बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नजराना अक़ीदत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन हल्लाल मुश्किलात अव्वल नूर अव्वल मखलूक सैयदुल औलाक गालिब असदुल्लाह गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब के ज़हूर पुर नूर की मुबारकबाद पेश करते हैं, बिलखुसूस ज़माने के इमाम की खिदमत में और तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में। बिलयकीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी अहले ईमान के लिए खुशी का दिन है, ईद का दिन है। ये वो दिन है कि जिस दिन साहिबान ईमान अपने ईमान में इजाफ़ा महसूस करते हैं कि आज वो आ रहा है जिसे पैगंबर ने कहा कि ये कुल्ले ईमान है। इसकी मोहब्बत तमाम साहिबान ईमान के लिए उनके ईमान का रिज़्क़ है। हम इसी रूहानी रिज़्क़ को हासिल करने के लिए आज अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के हवाले से। अगरचे कि हम ये जानते हैं कि ये फ़जीलतों का वो समंदर है कि जिसके आखिरी किनारे तक हमारी निगाहें भी नहीं जाती, लेकिन हम बस अपने इल्म, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपने ज़र्फ़ के मुताबिक सरकार की शान में कुछ नजराना अक़ीदत के फूल निछावर करना चाहेंगे। प्रोग्राम बहुत सारे मौज़ूआत रख सकता था, जो हमने मौज़ू चुना वो है अली और क़ुरआन। यकीनन इस उन्वान पर बहुत सारी बातें होंगी और आप हमारे स्टूडियोज़ में हमेशा मुस्तनद उलमाए कराम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, दुआ देते हैं। सच टीवी की रिवायात कि हमेशा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और मोहब्बत के पैगाम को आम किया जाए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उलमाए कराम का जो हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाते हैं। तारुफ़ करवाता चलूँ, अगरचे किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, हमारे बहुत ही प्यारे और हमारे दिल के करीब मुफ्ती इकबाल हुसैन नक्शबंदी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी 13 रजब। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त, बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत धीमे अंदाज में लेकिन मुदल्लिल गुफ्तगू करने वाले जनाब अल्लामा अब्बास मेहदी तुराबी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आपको बहुत मुबारक और ख़ुशी का दिन है। परवरदिगार हमें अपनी नेमतों और बरकतों से नवाजे। उनके साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक हमारे बहुत पुराने मेहरबान और हमारे सच टीवी से इनका ताल्लुक़ ज़ाहिर है कि अक़ीदत और मोहब्बत का है, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक में हमारी नशरियात का एक बहुत अहम तरीन हिस्सा प्रोग्राम का जो सेगमेंट होता है कौन बनेगा सच की आवाज़, उसमें पहली पोजीशन हासिल करने वाले गुज़श्ता चंद साल पहले मुबारक हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। आपसे हम इंशाअल्लाह मनक़बत सुनेंगे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं कि गुफ्तगू है मौला कायनात की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के हवाले से, और बिना किसी ताख़ीर मैं मुफ्ती इकबाल हुसैन नक्शबंदी साहब की खिदमत में ये सवाल अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब, जैसा आपके इल्म में है कि मौला कायनात की विलादत बासआदत खाने काबा में हुई, और इस पर ज़ाहिर है कि कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। तमाम लिखने वालों ने ही लिखा है कि सरकार खाने काबा में तशरीफ़ लाए हैं, विलादत आपकी काबे में हुई है। किस अंदाज से आप इस फजीलत को बयान फरमाएंगे कि हज़रत अली खाने काबा में दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया पहले तो जनाब के इस सच टीवी के तवस्सुल से अहले इस्लाम को विलादत मौलूद काबा की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। यकीनन इस फ़ज़ाइल मनाक़िब में जो कुरान व अहदीस में ज़िक्र है, कोई अहले ईमान इसका इनकार नहीं कर सकता, सुभान अल्लाह, ना किया है।
اور کیسے کریں گے؟ جس کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہو. اور قرآنی آیت کو میں نے اسی لیے کوٹ کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو. واہ. اس میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جو حسنی حسینی سید ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے ہے، نجیب الطرفین ہیں، وہ غنیت الطالبین کے اندر ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، وہ پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، تو اس وقت میں نبوت کا تاج چھکا کے بیٹھا ہوا تھا. اس زمانے میں میں نبی تھا. واہ. آدم علیہ السلام تشریف لائے جنت سے باہر زمین پہ، تو جب انہوں نے یہ دعا فرمائی ربنا ظلمنا انفسنا میدان عرفات میں، تو یا اس وقت انہوں نے آنکھ کھولی جنت میں، مختلف روایتیں ہیں، حوالے ہیں، تو ان کی نظر اللہ کے عرش کے دائیں جانب گئی، تو وہاں 5 ہستیوں کے نام دیکھے. اس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سبحان اللہ، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب حسنین کریمین. یہ 5 نفوس قدسیہ کے دانے، ان کے اسماء مبارک وہاں موجود تھے. واہ. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس حال میں دیکھا کہ ان کو قیام اور سجدے کی حالت میں دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پوچھا کہ مولا یہ کون ہے؟ تو یا تو یہ بھی ہے کہ وہ پہچان کے یا انہی ہستیوں کا انہوں نے واسطہ اور وسیلہ پکڑا کہ میں ان کا واسطہ وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ مجھ سے جو خطا ہوئی ہے وہ معاف فرما. تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہ انہوں نے پہلی نظر اٹھائی، پہلا انسان اور پہلا نبی وہ ان 5 ہستیوں کو دیکھ رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی ہم اس سے پہلے تھے. سبحان اللہ. تو نبی کریم علیہ السلام جو خاتم النبیین رسول ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. بالکل. ولایت کا، علم کا، علماء کا دروازہ تا قیامت تک کے لیے کھلا ہے. بے شک. پھر ہم جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا میلاد کرتے ہیں، یوم مناتے ہیں، جی، دن مقرر کرتے ہیں، اگرچہ اس کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، اختلاف خیر کا نام ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں بھی اختلاف ہے، وہاں بھی تو ہوتا ہے. کوئی بھی دن مقرر کرو مگر وہ فضیلت، وہ مناقب، اس میں تو کوئی کمی نہیں آتی. بے شک. وہ تو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. بے شک. اب اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو وہ خود فرمانے لگے یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور انہوں نے اپنے اوپر خود سلام کیا. یہاں بات دوسری ہے، ولادت ہوتی ہے بیت اللہ شریف میں. کیا بات ہے. دیوار پھٹتی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد یا دروازہ کھلتا ہے بیت اللہ کا، اندر جاتی ہیں. تو یہ انسانوں میں سے تاریخ انسانیت میں یہ پہلی ولادت ہے جو کعبہ کے اندر ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور ولادت کے وقت عام یہی دیکھا جاتا ہے، میڈیکل رپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورتوں سے ناپاکی ظاہر ہوتی ہے، مگر یہاں بات دوسری ہے. ہم کہتے ہیں یہ وہ ناپاکیاں نہیں ہیں، نبی کی ولادت ہو، اللہ کے ولی کی ولادت ہو، یہاں تو معاملات ہی دوسرے ہیں. پھر حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی تو ان کی آنکھیں بند تھیں، مبارک آنکھیں نہیں کھولتے تھے. تو میں نے پوچھا کہ عالم خلوت میں کہ اللہ نے بیٹا بھی دیا اور اتنا خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، تو یہی چاہتا ہے دل کے دیکھتے رہے اور آنکھیں نہیں کھولتے. تو فرماتی ہیں کچھ دیر لمحے کے بعد میں لے کے راستے میں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. تو نبی کریم علیہ السلام نے لیا اور پوچھا چچی اماں، اللہ نے میرا بھائی مجھے عطا کیا ہے. حضور ساری زندگی حضرت علی کو بھائی کہتے رہے، لیکن حضرت علی نے
ادبن کبھی رسول کو بھائی نہیں کہا، اللہ اکبر، اپنا آقا و مولا کہتے رہے، اپنا مرشد اعظم کہتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات کو سمیٹوں میں تاکہ ہمارے فاضل دوست ہیں ان کو بھی ٹائم ملے وہ بھی بات کریں۔ تو اب یہ پوچھا کہ علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے، تو اہل تصوف نے لکھا راز یہ تھا کہ جانتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ مجھے پرورش پانی ہے آغوش رحمت میں، آغوش نبوت میں، آغوش محمد میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں آنکھ کھولوں تو میری پہلی نظر بیت اللہ پہ نہیں، پہلی نظر چہرہ وجہ اللہ پہ پڑے، واہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ واہ، اب میں اس سے یہ اخذ کروں گا، حضرت علی بھی جانتے تھے، ان کا سارا خاندان بیت اللہ کا متولی تھا، خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے، سب کرتے، مگر عقیدہ اور نظریہ یہ ہے وہ جو عالم ارواح سے ملاقاتیں ہو چکی تھیں، وہ جو گواہی آدم علیہ السلام دے رہے ہیں کہ عرش کے دائیں جانب میں نے ان نفوس قدسیہ کو دیکھا ہے، جی، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ میرے نزدیک بیت اللہ، قرآن، زکوٰۃ، حج، نماز، روزہ یہ سب بعد میں ہیں، پہلے نبوت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھا بیان اور کیا تسلسل کے ساتھ بات آگے بڑھ گئی۔ حضرت نسیم امروی صاحب کے چند مصرے میرے ذہن میں آئے، سرکار امیر المومنین کی والدہ گرامی جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ تک تشریف لائی ہیں، فرماتے ہیں در بند حرم میں کیسے جائیں، در بند حرم میں کیسے جائیں، اسرار پنہاں کہاں چھپائیں، دیوار بولی غم نہ کھائیں، گھر کے مالک جدھر سے آئیں، دیوار ہوں گر ہجوم آئے اور در ہوں جو در علوم آئے۔ بالیقین کہ دیوار نے بہت ٹوٹ کے علی کو چاہا ہے، خانہ کعبہ نے ٹوٹ کے علی کو چاہا ہے، یا یوں کہوں کہ جو ٹوٹ کے علی کو چاہتا ہے بس وہی کعبہ بن جاتا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے گفتگو جاری رہے گی، کہیں نہیں جائیے گا، سچ کے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین کرام، گفتگو جاری ہے مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے۔ بریک پہ جانے سے قبل مولانا عباس مہدی ترابی صاحب کی خدمت میں سوال عرض کر رہا تھا کہ قبلہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گویا کہ یہ تبلیغ اور رسالت کو جاری رکھنے کا منصب تفویض فرمایا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے کس انداز سے کار رسالت کو آگے بڑھایا، کس انداز سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنے بچپن سے لے کے جو واقعات ہیں بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کو، عالم اسلام کو اور بالخصوص عالم تشیع کو اور بالاخص زمانے کے امام کی بارگاہ میں ولادت باسعادت آمد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، تہنیت پیش کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے خود اپنی تربیت کے حوالے سے نہج البلاغہ میں مولا کا ارشاد موجود ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے رہا واہ 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 جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے رہتا ہے۔ واہ، اس سے بہترین امیر المؤمنین کی تربیت پر الفاظ شاید تاریخ اسلام میں نہ ہو، بالکل نہیں، میرے مولا نے خود کہہ دی۔ بے شک۔ میں ضمناً بات کہتا جب اللہ کے رسول کو پروردگار عالم نے بذریعہ وحی اطلاع دی کہ وہ جو قرآن میں جو آپ کی دعا بعد میں آئے گی
کہ پروردگارہ مجھے اپنی جانب سے ایک وزیر عنایت فرما جو میرا دست بازو بنے. اس وزیر کو میں نے بھیج دیا ہے اور آپ جائیں اور جا کر اپنے وزیر کو میرے گھر سے ریسیو کریں, انہیں جا کر لیں. تو اللہ کے رسول کے ساتھ پوری ایک جماعت آتی ہے خاندان بنی ہاشم کے, جناب ابو طالب علیہ السلام. لیکن عجیب و غریب فکرہ لکھا ہے یہاں محدث دہلوی نے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات میں آج تک ورطہ حیرت میں ہوں اس بات پر کہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ آنکھیں بند تھی امیر المومنین کی, اس کے اندر پوری ایک حکمت و دانائی ہے جو بعد میں اللہ کے رسول نے اس حکمت و دانائی سے پردہ ہٹایا کہ امیر المومنین نے آنکھیں بند کیوں رکھیں, گفتگو کیوں نہ کی, یہ پوری حکمت ہے. تو آنکھیں بند ہیں. اب یہ محدث دہلوی کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا جب تاریخ کو میں پڑھ رہا تھا اور مولود کعبہ کی آمد کے جب میں تاریخ پر میری نگاہ تھی. آنکھیں بند ہیں لیکن امیر کائنات کی آنکھیں بند ہیں اور اللہ کے رسول آ رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کی آمد پر امیر المومنین نے ایک ایسا کام کیا جو اس وقت کی تمام انسانیت کو ورطہ حیرت میں ڈالا. محدث دہلوی کہتے ہیں کہ آنکھیں بند ہیں لیکن جناب امیر المؤمنین نے اللہ کے رسول کو جب محسوس کیا نبوت کی خوشبو اور رسالت کی خوشبو کو, تو سب سے پہلا کلام ہی امیر المؤمنین یہ کہا کہ السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہتے ہیں کہ آنکھیں بند ہیں. آنکھیں کھلی ہو تو ماحول کچھ اور ہوتا ہے, بات کچھ اور ہوتا ہے کہ کھلی آنکھوں سے دیکھ کے پہچاننا یہ اور بات ہے. بند آنکھوں سے رسالت کو پہچاننا یہ خاصہ ہے ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے کا. اور یہ کیوں نہ ہو, اس پہ حیرت والی بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو خود ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد, کہ میں اور علی ایک ہی نور کے جز ہیں, دو جز ہیں, ایک جز محمد مصطفیٰ, ایک جز امیر المومنین. تو جب اجزاء ملتے ہیں تو یقیناً ایک دوسرے کی خوشبو سے پہچان لیتے ہیں کہ میری جانب کون آ رہا ہے. امیر المومنین کو ہاتھوں پر لیا. ہاتھوں پر لینے کے بعد جو پہلا کام کیا, اللہ کے رسول نے اپنی زبان امیر المومنین کے دہن اقدس میں دے دی. سبحان اللہ. گویا کہ یہ منصوبہ الہی پر پہلی چیز جو ہے وہ نمودار ہوئی کہ دیکھیں یہ منصوبہ الہی ہے. نبوت زبان دے رہی ہے ولایت و امامت کو, اور امیر المؤمنین نے نبوت و رسالت کی زبان کو چوس کر یہ پیغام دیا کہ میں اس زبان کی بھی حفاظت کروں گا اور اس زبان سے نکلے والے ایک ایک جملے کی حفاظت کروں گا. یہ پہلا موقع, اور اسی بات پر امیر المؤمنین نے پوری زندگی گزاری. اور تربیت کا جو عالم ہے کہ جناب رسالت مآب جناب علی علیہ السلام کے ہاں تشریف لے جاتے, آپ ان کے ساتھ بیٹھتے, گفتگو کرتے, جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی وہ آپ تفویض کرتے, جس مقصد کے لیے امیر المؤمنین کو مانگا گیا ہے وہ عالم صغیر سنی میں ہی رسالت مآب ان سے گفتگو شنود کر کے ان تک پیغام الہی پہنچا کر ان سے وعدے وعید لیا, جس کا اظہار امیر المؤمنین نے 9 یا 11 برس کی عمر میں کر دیا کہ جب جناب رسالت مآب کے اوپر کفار مکہ کے بچے جب حملہ کر رہے ہیں عالم بچپنے میں, تاکہ کسی کو یہ محسوس بھی نہ ہو کہ یہ ہوا کیا ہے, تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے امیر المؤمنین کو اللہ کے رسول کے ساتھ کہ جہاں میرا محمد جائے علی تم نے میرے محمد کے ساتھ جانا ہے. سبحان اللہ. گویا کہ آگے نبوت پیچھے امامت اللہ نے پہلے بتا دیا کہ میرے محمد کے سارے کام میرا علی کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور امیر المؤمنین نے رسالت مآب کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد, پردہ کر جانے کے بعد, اس انداز سے پیغام رسالت کو پہنچایا, پیغام نبوت کو پہنچایا, پیغام ہدایت کو پہنچایا. میں یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ لوگ نبوت اور رسالت کے خاتمے کا مطلب شاید یہ لے کہ نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہوا ہے لیکن ہدایت کا خاتمہ نہیں ہوا. منصب ہدایت اللہ کے رسول سے تفویض ہوا ہے امیر کائنات کو, اور اسی منصب ہدایت پر رہتے ہوئے نبوت و رسالت کے سارے کام امیر المؤمنین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہوا, اور جیسے کہ قبلہ عباس مہدی ترابی صاحب نے ان واقعات کی جانب اشارہ کیا کہ جب مکے کے کفار اور مشرکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
تکلیف پہنچاتے تھے، اس موقع پر بھی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہی حضرت علی ابن ابی طالب پیغمبر کی حفاظت کرتے تھے۔ سرکار امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے باب میں مفتی صاحب اس بات پہ یقیناً روشنی ڈالیں گے کہ امیر المؤمنین کی پرورش کا جو ذمہ ہے وہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نبوت اگر کوئی کام کر رہی ہو تو اس میں اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے، وما ینطق عن الہویٰ، وہ بغیر وحی کے تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو پرورش ہوئی ہے، اس کی جانب عباس مہدی صاحب نے بھی اشارہ کیا، آپ اس پرورش کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ کیا فضیلت کا پہلو ہے، اور اس میں کیا یہ حکمت اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو تعمیر کرنا ہے کہ جو اس پیغام کو آگے پہنچا سکے؟ کچھ واقعات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری احادیثیں سیاستہ کی کتابوں کے اندر فضائل مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بہت ساری احادیثیں وارد ہوئی ہیں۔ جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں فرمایا کہ علم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ اے رسول ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر جگہ دی۔ تو نبی کریم علیہ السلام در یتیم ہیں۔ در یتیم کے معنی یہ ہوتے ہیں جو قیمتی موتی ہو، جو لغت کی کتابوں میں آیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شرف یہ بخشے پرورش کا، یقیناً وہ کامل بھی ہوتا ہے، اکمل بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائی نے ایک بات کہی، اشارہ کیا، تو میں اس جانب ذرا تھوڑا سا آگے وہ اضافہ چاہوں گا۔ ایک بات یہ تھی کہ جب اتنی پرورش ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام حضرت علی کو خود مخاطب کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں ادباً حضور کی بارگاہ میں جاتا تو میں خاموش رہتا، میرے رسول مجھے خود بلواتے، خود حضور پہل کرتے تو پھر میں کلام کرتا، اور کوئی چیز ضرورت ہوتی تو میں جا کے رسول سے مانگتا نہیں تھا۔ واہ! یعنی الامر فوق الادب کا جو عنوان علماء بیان کرتے ہیں کہ بے شک مرشد اعظم سے، اللہ کے نبی سے مانگنا لینا بھی جائز ہے، مگر یہاں ادب کی بارگاہ ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بغیر مانگے عطا ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ حضرت علی، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جناب کی اجازت سے، حضرت علی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی اصل ہے۔ واہ! حضور کی جو نسل چلی ہے اس کی اصل ہیں، اس کی اصل ہے۔ واہ! اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، بالکل حقیقت ہے۔ حقیقت۔ نبی کریم علیہ السلام کی نسل کی اصل ہے، تو ضروری تھا کہ اس نگینے کو، اس موتی کو گود آغوش رحمت میں رکھا جائے اور ان کی تربیت کی جائے، اور ضرورت ثمر کی تھی۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کا حق تھا، جو حضور علیہ السلام نے وہ حق ادا کیا۔ واہ! پھر ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ حضور فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ واہ! تعلیم میں اور علم میں فرق ہوتا ہے۔ تعلیم راستہ بتاتی ہے، تعلیم راستہ بتاتی ہے، علم راستہ نہیں، علم منزل ہوا کرتا ہے۔ کیا بات ہے! راستہ تو بتانے والے بہت تھے، مگر اس شہر تک پہنچنا ہے تو پھر اس باب سے، اس دروازے سے گزرنا ہوگا، جو اس شہر کا دروازہ جس کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ پھر قرآن کے اندر بہت ساری ایسی آیاتیں آئیں تقوی کے اوپر، پرہیزگاری کے اوپر، اور ان کی قضاءت کے اوپر، ڈھیر سارے معاملات۔ اسی طرح احادیث کے اندر زکوٰۃ، ان کی زکوٰۃ، یعنی دیگر جتنی بھی فقہ کے مسائل ہیں، اسی طرح یہ کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر صاحب مشکات نے، جیسے میرے بھائی حوالہ دے رہے تھے علامہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا، یہ وہ بزرگ تھے کہ ایک جملہ کہا غوطہ زن۔ غوطہ زن جو وہ یہ ہوتے تھے، وہ کشف کی دنیا میں جاتے اور وہاں سے جا کے وہ موتی نکال کے آتے ہیں۔
हक़्क़ुल यकीन, इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन, जो 3 मंजिलें हैं यकीन की सूफिया के नज़दीक, और कुरान ने भी बयान फरमाया इसको। तो वहाँ से वो हकीकतन वो मंजिल को देख के बयान करते हैं कि आंखें क्यों नहीं खोली, क्या राज व नियाज थे, क्या मामलात थे। एक हदीस है मिशकात शरीफ के अंदर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से सरगोशी फरमाई, और लंबी सरगोशी फरमाई कि सहाबा हैरत हो गए कि इतना वक्त आज तक किसी को नहीं मिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करने का जितना हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को दिया। तो इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। तो सिर्फ 2 बुजुर्गों की बात ही नहीं रही, एक और भी शामिल हो गए। वो आसमानों के थे, उन्हें दुनिया जिब्रील अमीन कहते, क्या कहने, वो भी आ गए, कहने लगे कि अली आपसे हैं, आप अली से हैं, और मैं तुम दोनों से हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान बहुत अल्लाह। सारे फजाइल, बहुत सारे मनाक़िब अभी जो तो अहले ये ईमान सिलसिला जारी पढ़ते हैं, रहेगा। सुनते हैं। फ़ज़ाइल को तो ब्रेक नहीं लग सकते, ये तो कायनात में चल रहे हैं और आसमान वाले ज़मीन वाले सब पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, वापस आके फ़ज़ाइल के समंदर दोबारा जारी रहेगा। सच के साथ रहिए, कहीं नहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद नाज़रीन कराम, गुफ्तगू जारी है मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन गालिब अला कुल्ल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब के दुनिया में तशरीफ़ आवरी के हवाले से। ब्रेक पे जाने से कबल मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, और मौलाए कायनात की तरबियत और परवरिश जो आगोश रिसालत में हुई, बिलयकीन उसके फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे, उसकी हिकमतें बयान कर रहे थे और उसकी इल्लतें बयान कर रहे थे। मैं इसी सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ और हज़रत अब्बास मेहदी तुराबी साहब की खिदमत में सवाल पेश कर रहा हूँ कि क़िबला काबा, जैसा कि आपने सुना कि इसमें भी हिकमत पोशीदा है और अल्लाह ने ये ख़ास इंतज़ाम किया है। आपने भी उस जानिब इशारा किया अपनी गुफ्तगू में। प्रोग्राम के हम आखिरी हिस्से तक पहुँच चुके हैं, तो अब ये सवाल बिल्कुल होना चाहिए कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार आलम ने रसूल पाक का जानशीन और उनका वारिस करार दिया। इस पैगाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दुनिया तक पहुंचाया और फिर हज़रत अली ने उस पैगाम को किस तरह निभाया है। पहली बात, एक मैं ज़िम्नन बात कहता चलूँ, कुरान मजीद ने एक असूल दिया है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, वाह, ताकि देखने और सुनने वालों तक कुछ चीज़ें जो है वो इस मलूद काबा के सदक़े में पहुँचें कि यूं ही अमीरुल मोमिनीन जो है वो अल्लाह के रसूल की गोद में नहीं पले। वाह। देखना यह है कि परवरदिगार आलम ने जो असूल बनाया है कि अपने महबूब की ज़ात पर किसी के राय के दाने के बराबर या करोड़वें हिस्से के बराबर भी एहसान को रखता नहीं है। बेशक जिसने जिस अंदाज से भी एहसान किया, कोई रिसालत माप की ज़ात पे या कार रिसालत पे, उसको फ़ौरन ही उसका सिला मिला। चूँकि अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और 8 बरस की उम्र के बाद जब दादा दुनिया से रुखसत हो गए, तो परवरिश की सारी ज़िम्मेदारी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आई। अब चूँकि नबुव्वत को पाल रहे हैं जनाब अबू तालिब, वाह, मोहम्मद अरबी की परवरिश कर रहे हैं जनाब अबू तालिब। एक जुमला कहने को दिल करता है कि पालने वाले को कहते हैं मुरब्बी, बेशक, और ये लफ्ज़ मुरब्बी जो उसी रब से निकला है। वाह। तो मोहम्मद के मुरब्बी जनाब अबू तालिब हैं। तो परवरदिगार आलम ने भी यही तय किया कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि अबू तालिब आप मेरे महबूब के मुरब्बी बने, मेरे महबूब को पाला, अब मैंने इस एहसान का बदला यूँ चुकाना है कि बेटा आपका होगा, गोद मेरे महबूब की होगी। वाह। आपके बेटे का मुरब्बी, और देखे बेटे तो और भी हैं, अमीरुल मोमिनीन के 4 भाई हैं, 3 भाई अमीरुल मोमिनीन जनाब तालिब, जनाब अकील और जनाब जाफ़र। लेकिन पलना किसको था? उसी को पलना था जो नबुव्वत और रिसालत के सफ़र का साथी है। वाह। जो जिनकी मंजिल एक है, दूसरे लफ्ज़ों में कह दूँ, वाह। उसी ने पलना था
اور عجیب جملہ ہے، ولادت، چونکہ مولا کی ولادت کا دن ہے اور اس حوالے سے ایک عجیب جملہ ہے، جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے دل میں ایک خواہش ہوئی، اور اس خواہش کا اظہار جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے کیا جناب ابو طالب سے کہ ابو طالب، جن مناظر کو میں نے دیکھا ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد پر، جن مناظر کو میں نے دیکھا ہے، میرے دل کے اندر بھی ایک امنگ پیدا ہوئی ہے۔ وہ امنگ زبان پر آنے سے پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو اس کی بشارت دیتا ہوں کہ اس آنے والے مولود کے ٹھیک 30 برس بعد اللہ آپ کو بھی ایک ایسا بیٹا عنایت کرے گا کہ جس کی آمد بے عین ہی اسی طرح ہوگی جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوئے۔ تو یہ تو 30 برس کے بعد، عام الفیل، یکم عام الفیل کو اللہ کے رسول کی آمد ہے، اور 13 رجب کو سرکار 30 برس بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول کے وزیر بن کے پروردگار عالم نے جناب علی کو بھیجا، اور پھر وہ سارے سلسلے۔ اب مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلا جو مکے کی سرزمین پر امیر المؤمنین کی جانشینی کے حوالے سے جو معاملہ طے پایا، وہ یہ طے پایا کہ تاریخ کے سینے پر یہ بات موجود ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام ہوا۔ بالکل جیسے ہی قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، آغاز میں ہی پروردگار عالم نے اپنے حبیب مصطفیٰ کو پیغام دیا کہ اپنے قرابت داروں کو دعوت اسلام دو، وانذر عشیرتک الاقربین، یہ آیت ہے اور اللہ کے رسول نے۔ اب چونکہ اللہ کے رسول قرآن اتر رہا ہے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، کوہ ابو قبیس سے اللہ کے رسول نے جو اسلام کا اور کلمے کا اور توحید کا پرچار شروع کیا ہے، لیکن قدم قدم پر دیکھیں، سیرت رسول کو فقط پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ سیرت رسول کو پڑھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ کر سمجھ لیا جائے تو شاید ہی محمد کے کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی قدورتیں پیدا ہوں۔ بے شک بے شک۔ تو اس کے اوپر جب دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام ہوا تو اس کے اندر وہ سارے سلسلے 3 دن تک دعوت رہی، اور 3 دن کی دعوت کا نتیجہ یہ تھا کہ جو بھی اس کار میں میرا حامی ہوگا، مددگار ہوگا، اس کار رسالت میں میرا ساتھی ہوگا، محمد مصطفیٰ نے اسی وقت زبان دی کہ وہ میرا جانشین ہوگا، میرا نائب ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، اور میرے امر کو آگے چلانے اور بڑھانے والا ہوگا۔ مکی زندگی میں اب دیکھیں، مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا جو رشتہ ہے نا اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ اعتماد کا رشتہ ہے۔ بالکل اعتماد کا رشتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ اعتماد دلوایا کہ تم میرے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے رہو، تمہاری آخرت کی ذمہ داری میری جانب ہے۔ تم جب میرے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے رہو گے تو قیامت کے دن جنت اس کا عوض ہے، اس کا بدلہ ہے کہ تم جنتی ہو، تمہاری جنت پکی ہے۔ تو اعتماد کا رشتہ ہے، اور اللہ کے رسول پہلی بنیاد جو ہے وہ اعتماد کی جو رشتہ ہے، اسی کے اوپر اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا کہ جو بھی میرا معاون و مددگار ہوگا کار رسالت میں زبان دے رہا ہوں، وہی زبان جو وہی کے بغیر نہیں بولتی، وہی زبان جس کا بولنا ہی وہی بنتا ہے، وہ زبان کہہ رہی ہے کہ وہ میرا بھائی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا، اور میرے امر رسالت و نبوت کو آگے لے کر چلنے والا ہوگا۔ پہلے دن ہی چونکہ مکہ سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، لہٰذا جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، پروردگار عالم نے اپنے محبوب مصطفیٰ سے مکے سے ہی اس کی بنیادیں ڈلوانا شروع کر دی، اور جیسے ہی دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر ہجرت کا حکم آیا، تو اللہ کے رسول نے تمام چاہنے والوں کو جمع کر کے کہا کہ رات کو مجھے نکلنا ہے، میرے بستر پر کون ہے سونے والا؟ تو جو اس وقت کے لوگ تھے وہ تو خاموش رہے، لیکن پھر وہی بولا جس کو بولنے کے لیے پروردگار عالم نے کہا، اور اللہ کے رسول نے اپنا بستر دے کر گویا تاریخ میں اس بات کو لکھوا دیا
کہ جو میرا معاون و مددگار ہے کار رسالت میں وہی میرے بستر کا بھی حقدار ہے، واہ واہ واہ، وہی میرے بستر کا حقدار ہے، اور اسی نے لبیک کہا۔ تو گویا یہ دو بنیادی چیزیں مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے، نہ جھگڑے کی ضرورت ہے نہ فساد کی ضرورت ہے، افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اگر کوئی چیز جو ہے یہ تو مکی زندگی میں نا، مکی زندگی میں کم سے کم یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو بالکل واضح ہیں، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بستر رسول پہ بھی علی تھا اور دعوت ذوالعشیرہ میں بھی علی تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو کوئی گویا یہ دلیل بن رہی ہے۔ اب ہجرت کے بعد جب آپ تشریف لے گئے ہیں مدینہ میں تو قدم قدم پر مدینہ میں جاتے پہلا جب آخر بات پہلا جملہ یہ کہا کہ جیسے مہاجرین و انصار جمع ہوئے تو وہاں جا کر پھر مظاہرہ ہو رہا ہے کہ میرے بعد کون ہوگا، میرے کار نبوت اور رسالت کو چلانے والا کون ہوگا۔ مہاجرین انصار کو جمع کر کے پھر بھائی چارہ، پھر مواخات کا سلسلہ جو ہے وہ قائم کیا، ایک کو ایک کا بھائی بنایا۔ تو جب سب بھائی بنتے رہے، یہ میرے مولا کے جملے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول مہاجر اور انصار میں سے ایک دوسرے کے بھائی بنا رہے تھے، بھائی بنتے رہے علی دیکھتا رہا، بھائی بنتے رہے علی دیکھتا رہا۔ اور میرے مولا کہتے میں سوچ رہا تھا کہ اس تیزی سے جو بھائی بنتے جا رہے ہیں میرا کیا ہوگا۔ بس ادھر آخری جوڑا بھائیوں والا وہ جب طے ہوا تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے رخ پھیرا امیر کائنات کی جانب دیکھ کے کہا، یا علی آپ کو سوچنے کی یا آپ کے دل کے اندر جو خیالات ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو تب سوچے جب میں کسی کو اپنا بھائی بناؤں۔ واہ، گویا علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنا کر رشتہ اخوت قائم کر کے بتا دیا کہ میرے بعد میرے اس نظام ہدایت کو، نظام ہدایت بشری کو کون لے کے جائے گا؟ وہی لے کے جائے گا جو میرا بھائی۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا گیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور جب ذکر آ جائے غدیر کا تو جی چاہتا ہے کہ کچھ غدیری ماحول بھی ہو اور کچھ اس کا جشن منایا جائے۔ ہمارے درمیان موجود ہے ایک خوبصورت آواز، ایک سچ کی آواز اور سچ کی بنائی ہوئی آواز، جناب مبارک حسین صاحب۔ میں ملتمس ہوں کہ مولا علی کی بارگاہ میں عقیدہ اپنا عقیدت کے پھول نچھاور کریں اور کچھ اچھا سا کلام اس محفل میں شامل کریں۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، شاہد ہے ادائیں میسم کی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، شاہد ہے ادائیں میسم کی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ خوبصورت شعر، پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے،
जन्नत भी फिदा हो जाएगी। हम ऐसे निशानी देते हैं, हम मदह अली में दार पे भी लफ्जों को रवानी देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, वक्त हो चाहता है एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सिलसिला गुफ्तगू यहीं से जुड़ जाएगा। सच के साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू जारी है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसादत के हवाले से। ब्रेक पे जाने से कबल मौलाना अब्बास मेहदी तुराबी साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज में उन मवाक़े की जानिब इशारा किया कि जिसमें रसूलुल्लाह ने मौला कायनात को अपना जानशीन करार दिया, और हमने इशारा किया गदीर ख़ुम की जानिब कि जिसमें ऐलान हुआ मन कुन्तु मौलाहु फ़हज़ा अलीयुन मौला। ख़ुद अमीरुल मोमिनीन जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है कि वो मुझे इल्म का एक बाब देते थे और मैं उस एक बाब से 70 बाब और रोशन कर लिया करता था। फिर वो ज़िम्मेदारियाँ कि जो हज़रत अली पर नाफिज हुई हैं, जो आपके ज़िम्मे सौंपी गई हैं, उसकी जानिब इशारा है। और सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह शरीयत मुहम्मदी की हिफाजत भी की है और उसे फैलाया भी है, क्या इरशाद फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम टीवी चैनल पे बैठते हैं, हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये रिश्ता हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से जो है, सबको इत्तेफाक है, अरब व अजम के मुसलमानों को और क़यामत तक के लिए है। तमाम किताबों में है कि जितना हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हुजूर से फैज़ पाया है, वो किसी और को नहीं मिला। फिर हम ये भी कहते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जो विलायत है उसको बयान किया जाए, उसकी विलादत को बयान किया जाए। उलमा ने, हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी 11वीं शरीफ होती है गोरडा शरीफ में जी, हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब के मज़ार में। उनकी किताब एक मेहर मुनीर, उन्होंने लिखा, फरमाते हैं कि जो इन 5 नफूस कुदसिया का इनकार करे वो सूफिया किराम के नज़दीक उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। यानी हसनैन करीमैन फातिमा व अली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये लाजिम व मलजूम है। सुभान अल्लाह। मैं आखिरी जुमला ये है, हज़रत अली को मैं किसी एक फ़िरके का इमाम नहीं समझता। वाह। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हुजूर की ये हदीस है मन कुन तो मौला फ़ाइज़ुल मौला, तो हुजूर तो सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेगा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। भाई हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी उनका नाम लेते हैं तो अदब से लेते हैं। तो यही पैगाम है मोहब्बत का, अखुवत का, भाईचारे का कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जश्न मोहब्बत के साथ मनाया जाए, अकीदत के साथ। सिर्फ 2-4 देगे पका के और मिलाद बना ले, ये नहीं। जो हजरत अली का उसवा है, उस पर अमल किया जाए, जो उनका पैगाम है रहती दुनिया तक। यहूदी जो आते थे उनसे सवाल करने, इल्मी सवालात होते, सलूनी की आवाज आती। क्या मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कबीर शाद फरमाया कि निकल जाओ तो मेरी बारगाह से, तुम यहूदी हो, हम तो मुसलमानों के इमाम हैं। फरमाया जो चाहो। मारूफ करखी ने लिखा, बड़े यहूदियों के उलमा है, उन्होंने सवाल किए, कहने लगे अली हमने यही सवालात तौरात इंजील में पाए थे और ये भी पढ़ा था, हजरत अली जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होंगे, हुजूर के भाई होंगे, वो ये जवाब देंगे। सुभान अल्लाह। तो ये सारी बातें हमें मिलती हैं। हमें मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, अखुवत का पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की मुफ्ती साहब ने। और हमारे चैनल की ये रिवायत है कि हम हमेशा
तमाम मसालिक को ये मौका देते हैं कि भरपूर तौर पर अपनी तारीख़ को बयान करें, और हर किसी का अपना अपना एहतराम अपनी जगह मौजूद है। और इस चैनल के ज़रिए से हम कोशिश करते हैं कि सच को आम किया जाए, और ज़ाहिर है कि सच यही है कि मन को तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला। मैं हमारे दोस्त अब्बास महदी तुराबी साहब जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनकी जानिब ये सवाल रखूँगा। वक्त यकीनन कम है, और तारीख़ी हवालाजात जो मुस्तनद इस सवाल के हवाले से हों, ज़रा उस जानिब इशारा फरमा दीजिए कि हज़रत अली ने पैगम्बर अकरम की रिसालत के बाद किस तरह से उस पैगाम को आगे फैलाया है। हमारे पास 2 मिनट हैं, मैं चाहूँगा आप इसमें बात को समेट दीजिए। तारीख़ी किताबें भरी पड़ी हैं कि पूरे मदीना में, पूरे आलम इस्लाम में, पूरी आलम इंसानियत में अली के दरवाज़े पे तो तालिब इल्म बनकर आते हुए सब ने देखा, सबको देखा, लेकिन अली किसी के दरवाजे पे तालिब इल्म बनकर नहीं गया। इसका मतलब है कि ये वो तरबियत रसूल का असर है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने असहाब की तरबियत नहीं की है तरबियत, लेकिन वो तरबियत के जिन मदारिज को तय किया है वो मदारिज अपने मकाम पर रहे, लेकिन जिस दर्जे को अबू तालिब के बेटे अली ने तय किया उस दर्जे तक कोई ना पहुंचा, और उसका मुजाहरा तारीख़ इस्लाम में मिलता है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला खुद इरशाद किया कि मैं अब कुरान की खिदमत के लिए बैठ रहा हूँ। बिल्कुल सही। ना उनका बैठना किसी डर की बुनियाद पे था, ना उनका बैठना किसी सियासत की या किसी तक़िये की बुनियाद पे था। चूँकि इस्लाम को सही और सालिम उसी तरीके से पहुँचाया जा सकता था, ये बैठने का फैज़ है कि बैठे हुए के पास सारे चल कर आ रहे हैं, लेकिन बैठा हुआ किसी के पास नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को जो जिम्मेदारियाँ दी हैं, आपने उसको किस तरह से निभाया है कि वही अली के जो फ़ातिह खैबर भी हैं, 25 साल अपनी तलवार को नियाम में रखते हैं, और एक तवील अरसा आपने खामोशी से गुजारा, और आप लोगों के मसाइल को हल करते रहे, आप उनकी रहनुमाई करते रहे, आप हर तरह से इस्लाम का दिफा करते रहे। वो तमाम वाक़यात तारीख़ में मौजूद हैं। मैं इस खुशी के मौके पर, खुशी के माहौल में तमाम नाज़रीन की खिदमत में एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करूँगा। मनक़बत एक पढ़ेंगे हमारे मुबारक हुसैन साहब, और उसी पे हम प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। अपने मेज़बान सैयद इमरान महदी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह एक और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, सरकार मौला कायनात की शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू होगी। आज की इस नशिस्त का अख्तिताम मुबारक हुसैन साहब के कलाम पर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है, कुल्ले ईमान का ईमान से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। जो करबला में थी गूंजी उसी अज़ां की कसम, जो करबला में थी गूंजी उसी अज़ां की कसम। मेरे अली का अज़ां से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। सखा में और अता में ये एक जैसे हैं। सखा में और अता में ये एक जैसे हैं। बताओ ऐसा कहाँ से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है।